تو میں سب سے پہلے آپ کو دیسی مرغیوں کے فائدے بتاتا ہوں. کل بھی ہم نے انڈے آج بھی نہیں اٹھائے, تو ابھی میں آپ کو دکھا کے چلتا ہوں کہ کتنے انڈے انہوں نے 2 دن میں کیے ہیں. اگر آپ بھی دیسی مرغیاں گوشت اور انڈوں کے لیے پالنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے. ارے یہاں سے دوستو 3 انڈے آ گئے, اور بھی میں آپ کو دکھا کے چلتا ہوں کہ کتنے انڈے آئے ہوئے ہیں. بسم اللہ, ماشاء اللہ سے چیک کر سکتے ہیں. یہ 5 انڈے, 7, اب ماشاء اللہ سے 10 انڈے آ گئے ہیں. 10 انڈے 9 مرغیوں سے, اور 2 جو مرغیاں ہیں ابھی تک وہ پٹی, ابھی تک وہ انڈوں کی صلاحیت پہ نہیں آئی, وہ انڈے ابھی تک نہیں دے رہے. تو آپ اگر اپنے فارم سے فائدہ لینا چاہتے ہیں, دیسی مرغیاں آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے. اصل مرغیاں آپ اگر جلدی ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اچھی آپ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ جہاں بھی رکھے, خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. تو آج کا جو موضوع ہے, آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں. دیسی مرغیاں اور اصیل مرغیاں 2024 میں کون زیادہ فائدہ دے گی. تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. اگر آپ اپنی فارم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا, کوئی بھی پوائنٹس سکپ نہ کریں, تاکہ ہر پوائنٹس آپ کے لیے قیمتی اور ضروری ہے. اگر آپ پوائنٹس کو مسٹیک کر لیتے ہیں تو آپ کی جو پوری بات آپ کے ذہن میں اور آپ کی سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا, سمجھاؤں گا, دکھاؤں گا کہ 2024 میں ہمیں دیسی مرغیاں اور اصیل مرغیاں کون زیادہ فائدہ دے گی. تو ماشاءاللہ سے موسم بھی کافی خوشگوار قسم کا ہوا ہے. تو آپ کو میں دکھا کے چلتا ہوں, یہ چیک کریں, صبح ہی بارش ہو گئی تھی, تو موسم کافی ماشاءاللہ خوشگوار ہو گیا ہے, کافی ہی اچھا موسم ہو گیا. چیک کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ پہلی بار یہاں آئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں, تاکہ آپ کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ کر سکیں. دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دیسی مرغیوں کی خصوصیات, کہ دیسی مرغیاں 2024 میں ہمیں کیا فائدہ دینے والا ہے. تو سب سے پہلے آپ سب کو نیا سال 2024 آپ سب کے لیے خوشی, کامیابی اور خوبصورت لمحوں سے بھرا ہو. تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے دیسی مرغیوں کی خصوصیات, کہ آپ دیسی مرغیوں سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں. دیسی مرغیاں ہمیشہ سے اپنی مضبوطی, صحت مند انڈے دینے کی صلاحیت اور دیسی ذائقے کے لیے مشہور رہی ہے. 2024 میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں رہنے والی نسلیں یہ ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو الحمدللہ جو ہم نسلیں ہم نے پہلے یہ رکھی دیسی مرغیاں, تو ان کے بارے میں بتاتا ہوں, اور آپ کو اور بھی کچھ نسلیں بتاتا ہوں کہ آپ ان کو سلیکٹ کر کے آپ کے لیے کافی ہی اچھے مارکیٹ کی لیول سے اور انڈوں کے لیول سے اور خرگوش کے حساب سے آپ کے کافی ہی اچھے ہوں گے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. تو اصیل مرغیاں, یہ نسل کم خوراک میں زیادہ انڈے دیتی ہے اور بیماریوں کے خلاف مضبوط ہوتی ہیں. یہ نسل جو ہے اصیل مرغیاں, یہ خوراک پہ کم کھاتی ہیں اور انڈے دینے کی صلاحیت پہ ان کی کافی ہی کم ہوتا ہے, اور بیماریوں کے خلاف یہ لڑ سکتی ہیں. جیسے دیسی مرغیاں یہ بھی بیماریوں کے خلاف لڑ سکتی ہیں اگر آپ ان کو دیسی چیزوں پر رکھیں. جیسے ہم اپنی مرغیوں کو الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی مرغی بیمار نہیں ہوئی, کیونکہ یہ وجہ ہے کہ ہم ان کو دیسی چیزیں کھلاتے ہیں. وہ بھی میں آپ کو آخر میں ایک بونس ٹپ دوں گا, تو آپ نے کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہیں کرنے, تاکہ آپ کے ذہن میں پوری معلومات آپ سمجھ سکیں. تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ الحمدللہ کل والے انڈے اور آج والے انڈے کتنے آئے ہوئے ہیں, اور ہم نے یہ والی چیز بھی انڈوں کے لیے کل لی ہے, تاکہ ان میں ہم آسانی سے انڈے رکھ سکیں اور لے کے جا سکیں. تو اب ہم اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. خیر, تو دوسری نمبر پر ہیں دوئی درخت مرغیاں. یہ نسل قدرتی ماحول میں بہترین طریقے سے رہ سکتی ہیں اور انڈوں کا معیار اعلیٰ ہوتا ہے. یہ نسل جو ہے یہ ان کے انڈوں کی پیداوار بھی کافی اچھی ہوتی ہیں, اور یہ نسل قدرتی ماحول میں بھی ہم اپنی دیسی مرغیوں کو رکھے ہوئے ہیں. اس طرح یہ مرغیاں بھی آرام سے رہ سکتے ہیں. کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں. میں آپ کو 3 نسلیں بتانے والا ہوں, اور 3 نسلوں میں سے 2 نسلیں میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں مرغابی مرغیاں. اگر آپ کو تیزی اور جلدی انڈے چاہیے تو مرغابی نسل سب سے بہترین ہے, کیونکہ یہ مرغابی نسل جو ہوتی ہیں وہ کافی ہی جلدی بڑھتے ہیں, اور ان کے انڈوں کی پروڈکشن کافی ہی پیک پر ہوتی ہیں, اور یہ کافی ہی اچھا نسل ہوتا ہے مرغابیاں. لیکن یہ نسلیں صرف انڈے دینے میں ہی نہیں بلکہ گوشت کے لیے بھی مارکیٹ میں زیادہ قیمت حاصل کرتی ہیں. یہ جو نسلیں ہیں یہ صرف انڈوں کی پیداوار کے لیے نہیں بلکہ یہ مارکیٹ کے حساب سے بھی گوشت کے حساب سے یہ کافی ہی اچھی قیمت پر بکتی ہیں, اور اچھا ریٹ آپ کو مارکیٹ سے ڈیلیور ہو سکتا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے
کل والے انڈے اور آج والے انڈے کتنے جمع کیے ہیں. ان کے بعد میں آپ کو اپنی ٹاپک کی طرف چلوں گا کہ اصیل مرغیوں کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو. تو سب سے پہلے میں نے 3 سے 4 نسل آپ کو بتا دیے, تو ان کی میں مارکیٹ کے حساب سے ریٹ بھی بتاتا ہوں کہ جو ہمارے مارکیٹ کے حساب سے ریٹ چل رہا ہے, اور آپ کے مارکیٹ سے بھی آپ اپنا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ہماری مارکیٹ کے حساب سے اصیل مرغیاں جو ہے تقریباً 1000 سے 1500 روپے پر پرندہ آسانی سے مل جاتا ہے, اور مرغی جو ہوتی ہیں 15000 روپے سے 1500 روپے تک وہ مل جاتی ہیں. ان کے بعد دوئی درخت مرغیاں تقریباً 800 سے 1200 روپے پر پرندہ آپ کو مل جاتا ہے, 800 سے لے کر 1200 تک ان کا. ان کے بعد ہے مرغابی نسل 1200 سے تقریباً 1800 فی پرندہ آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ 3 نسلیں تھی کہ وہ آسانی سے یہ مارکیٹ کے حساب سے بھی اچھے ہیں اور تیزی سے بڑھتے بھی ہیں, اور انڈوں کی پروڈکشن کافی ان کی اچھی ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ منافع چاہتے ہیں تو اپنی مرغیوں کو مارکیٹ کے حساب سے تیار کریں تاکہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ اچھی ہو سکے اور آپ کی مرغیاں اچھی قیمت پہ فروخت ہو سکے. ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرغیاں جو ہیں انڈے دینے والی مرغیوں کے لیے صاف ستھرا پانی اور بہترین خوراک ضروری ہوتا ہے. صحت مند مرغیاں ہمیشہ زیادہ قیمت پر بیچی جا سکتی ہیں, اور لوگ ان کو زیادہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں تاکہ اچھی مرغی صحت مند مرغی ہوں گی, انڈے دینے والی مرغی ہوں گی, تو وہ ان کی لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور اچھی قیمت بھی ادا کرتے ہیں. پہلے ان کو آوازیں دینے دو, اذانیں دینے دو, ان کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو یہ خاموش ہو گیا کیونکہ آج کافی خرافاتی قسم کا مرغہ ہے, تو ان کو جیسے آپ جاتے ہیں تو پاؤ وغیرہ ان کے طرف لے کے جائیں گے تو وہ ڈائریکٹ ہی مارتا ہے, تو اس لیے ان سے تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو ان کے بعد ہیں دیسی مرغیوں کی دیکھ بھال کے لیے چند اہم نکات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی اہم بات ہے جو آپ نے ذہن اور دماغ میں ذہن نشین کرنے ہیں. اگر آپ نے ان پر عمل نہیں کیا تو آپ کی جو دیسی مرغیاں ہیں ان کا کاروبار کافی ہی لاس اور نقصان آپ کو ہو سکتا ہے, کیونکہ اکثر ہی مرغیاں ہوں جو بھی کاروبار ہو آپ نے پہلے سے ذہنی طور پہ تیاری کرنی ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پہ تیاری ان کے لیے نہیں کرتے اور آپ ان کے لیے طریقے وغیرہ آپ نہیں سیکھتے کہ ان کو پانی کتنے ٹائم پر دینا ہے, خوراک کتنے ٹائم پر دینا ہے, ان کی انڈے کی پروڈکشن کیا ہوگی, کتنے مہینے مرغی انڈے دینے والی ہوگی, اور کتنے مہینے والی مرغی کی انڈوں کی پروڈکشن کافی ہی پیک پر ہوگی. تو مرغیوں کو روزانہ صاف پانی اور خوراک دینا ضروری ہوتا ہے. ان کے پنجرے یا جگہ ہمیشہ صاف رہنی چاہیے تاکہ بیماری کا خطرہ کم ہو. مرغیوں کو روزانہ صاف پانی بھی, کیونکہ ابھی سردی کا موسم ہے تو ان کو پانی 2 ٹائم یا 3 ٹائم رکھ لیا کرے تاکہ 10 سے 15 منٹ ان کے پانی کی خوراک مکمل ہو جائے. ان کے بعد آپ ہٹایا کرے تاکہ ان کی ٹھنڈک نہ لگے, اور پانی اگر ٹھنڈا ہو تو پھر ان سے یہ بیمار ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ساتھ ساتھ ان کے پنجرے یا جگہ ہمیشہ صفائی رہنی چاہیے تاکہ بیماری کا خطرہ نہ ہو. ان کے پنجرے کی صفائی اسی طرح ہونی چاہیے جیسے ہم الحمدللہ ان کو آپ کو میں نے اگر پچھلی والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو تو ان میں میں نے مکمل ڈیٹیل بتایا تھا. وہ 5-6 جو غلطی آپ کرتے ہیں شام کو, اس کی وجہ سے آپ کی مرغیاں بیمار ہوتی ہیں اور 10-20% انڈوں کی پروڈکشن کم ہوتی ہے. تو وہ والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے. تو آج میں ان کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ نے صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہوتا ہے اور جگہ کا بھی خاص خیال رکھنا ہوتا ہے, اور ان کے پنجرے کا بھی خاص خیال رکھنا ہے تاکہ دوسرے جانور تکلیف نقصان نہ پہنچا سکے. تو ان کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کا پنجرا یا جگہ ہمیشہ صاف رہنی چاہیے تاکہ بیماریوں کا خطرہ کم ہو. تو تھوڑا ابھی یہ مرغہ جو ہے یہ ہمیں آپ کو انفارمیشن تک نہیں چھوڑ رہا کیونکہ یہ خرافاتی قسم کا مرغہ ہے اور کافی لڑائی کرتا ہے. تو پہلے بھی ہم ان کو مارتے تھے, ان کو تھوڑا مارا ہوا تھا, ابھی وہ ہٹ گیا تھا, پھر ابھی بدماشی کرنے میں آیا ہے. تو میں ان کو تھوڑا دانہ پھر سے ڈال لیتا ہوں تاکہ یہ اپنی ہی دانے میں مصروف رہیں, اور ویسے ہی پہلے سے میں نے ان کے لیے چارہ ڈالا ہوا ہے. دوستو اگر آپ بھی اپنے مرغیوں کو زیادہ انڈے دینے والا بنانا چاہتے ہیں تو انہیں متوازن خوراک دے جس میں پروٹین, وٹامنز اور منرل شامل ہو. تو اسی طرح اپنی مرغیوں کو پروٹین, وٹامنز ایسے خوراک دے جس میں پروٹین ہو, کیلشیم ان کا پورا ہو, اور وٹامنز ان کا اگر ان کی کیلشیم وٹامنز خوراک ان کی پوری ہوگی, ان کا اچھا ہوگا خوراک پانی وغیرہ, تو ان کے انڈے کی پروڈکشن بھی کافی اچھی ہوگی. تو آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو زیادہ فائدہ دے گی.
2026 में मार्केट में जो नस्लें सबसे ज़्यादा डिमांड में रही हैं वो ये हैं जो मैंने आपको बता दिया है। तो अपने साथ साथ ख्याल ये भी रखना है वक्तन फ़वक्तन वैक्सीन लाजमी करनी है इनके, ताकि आपकी मुर्गियाँ सेहतमंद रहें। 3 महीने बाद 6 महीने बाद मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। हम बिल्कुल भी इनको वैक्सीन नहीं किया, जैसे हमने पहले लिए, पहले शायद इनको वैक्सीन लगी हुई हो क्योंकि हमने छोटे बच्चे लिए थे, तो इनके बाद हमने वैक्सीन इनको नहीं करवाई। तो मैं इनको क्या देता हूँ, वैक्सीन के जगह पे आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये चीज़ें हैं, देसी मुर्गियाँ हो या असील मुर्गियाँ हो। तो इनको आपने मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन ये आपने ज़रूर छोटा छोटा पीस करके इनको आप हफ्ते में या महीने में एक बार दिया करें, तो इंशाल्लाह वैक्सीन की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी और आसानी से 150-200 रुपये के आप 20 से 25 मुर्गियाँ आसानी से पहुंच सकती हैं इनको। तो आपने वैक्सीन अगर करनी है, अगर थोड़ी तकलीफ नहीं कर सकते तो वैक्सीन करवाया करें। अगर वैक्सीन नहीं करवानी तो मैंने जो 4 चीज़ें आपको बताया, लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्च, इनको छोटा छोटा पीस के हफ्ते में या महीने में एक बार आपने लाजमी देना है, तो वैक्सीन की ज़रूरत आपकी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो हम इनके फ़ायदे की बात करते हैं कि इनको जब हम फ़रोख्त करते हैं, बेचते हैं, तो कौन सी ही अच्छा मौसम होता है, क्योंकि मुर्गियों को सही वक्त पर फ़रोख्त करना सबसे ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, शादाब मौसम में और ख़ास त्योहारों के करीब मुर्गियाँ ज़्यादा कीमत पर बेच जा सकती हैं। आप शादाब मौसम की कोशिश करें या सर्दी मौसम की कोशिश करें, अगर आप अपनी मुर्गियों से अंडे ले लेते हैं तो जनवरी फरवरी ऐसा मौसम हो कि आपकी मुर्गियों जो हैं उनकी कीमत काफ़ी अच्छी मिल जाए, क्योंकि आप अंडों की पैदावार भी आपसे उनसे ले लेते हैं और आपकी मुर्गियों की जो कीमत होती है वो काफ़ी ही अच्छी सेल हो जाती हैं। तो अपने सर्दियों में या शादाब मौसम में अपने ख्याल रखना है, इन मौसम में ना आपने अपनी मुर्गियों को सेल करना है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों असील मुर्गियों की, कि असील मुर्गियों की क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, तो आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों अगर आप चाहें तो देसी मुर्गियां आसानी से फार्म में रह सकती है और लंबे अरसे तक अंडे दे सकती हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ गोश्त लेना, अंडे लेना है, तो ये काफ़ी ही ज़्यादा टाइम तक चल जाती हैं और इनकी अंडों की प्रोडक्शन, गोश्त की कीमत काफ़ी ही अच्छे दामों पे बिक जाती है। तो आपका मकसद अगर अंडे रखने हैं, अंडे इनसे लेने हैं, गोश्त लेनी है, तो देसी मुर्गियाँ आपके लिए काफ़ी ही अच्छा और प्यारा इंतखाब है आप सबके लिए। अगर आप असील मुर्गियाँ पालना चाहते हैं तो असील मुर्गियाँ मार्केट में तेज़ी से मकबूल हो रही हैं, ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं। ख़ासतन तेज़ नमो, जल्दी अंडे देना, ज़्यादा गोश्त देने की सलाहियत, बीमारियों के ख़िलाफ़ मजबूत, क्योंकि असील मुर्गियाँ जो होती हैं वो तेज़ बढ़ती हैं, इनकी सलाहियत जो होती है, इनको ज़्यादा खुराक भी चाहिए होती है और इनकी जो बढ़ने की सलाहियत है वो काफ़ी तेज़ होती है। और जो बात करते हैं हम जल्दी अंडे देना, जल्दी अंडे, देसी मुर्गियाँ जल्दी अंडे देते हैं और ज़्यादा अंडे देते हैं, और जो असील मुर्गियाँ होते हैं वो 7 से लेकर 10 अंडे, काफ़ी मुर्गियाँ जो है 12 अंडे तक भी असील मुर्गियाँ वो कम अंडे इसलिए देते हैं कि इनके बच्चे जब होते हैं वो खूबसूरती के लिए होते हैं, इनके गोश्त भी बड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो इनकी खूबसूरती के लिए ख़ासकर लोग लेते हैं और अपना जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं। बाज़ लोग फाइटिंग के लिए भी इनके बच्चे वगैरह यूज़ करते हैं। तो असील मुर्गियाँ भी आप अपनी फार्म में रख सकते हैं। तो उनके बाद हम बात करते हैं कि बीमारियों के ख़िलाफ़ मजबूती किन मुर्गियों की होती हैं। बीमारियों के ख़िलाफ़ जो मजबूती होती हैं वो असील मुर्गी की होती हैं। असील मुर्गियाँ जो हैं वो पहले भी हमने रखे हुए थे असील मुर्गियाँ, तो असील और देसी हमने पिछले साल 100+ रखे थे, तो उनमें हमने 3-4 असील मुर्गियाँ भी ऐड की थी। तो अपने फार्म में हमेशा हम देसी मुर्गियाँ अलग रखते हैं और असील मुर्गियाँ अलग रखते हैं। तो असील मुर्गियों की तरफ आपको वैसे नहीं लेके जाता, अब तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि आपको कौन सी 2026 में प्रॉफिट बिजनेस देगी तो वो कौन सी है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि मजबूती जो है बीमारियों के ख़िलाफ़ वो असील मुर्गियों की इस वजह से है कि पिछले साल हम 100+ देसी मुर्गियाँ पाले थे, उनमें 3-4 असील मुर्गियाँ हमने रखे थे। तो इन पे बीमारी आ गई, बस अल्लाह की तरफ से था, जैसे भी था। तो सारी हमारी देसी मुर्गियाँ जो है उनकी मोर्टेलिटी हो गई, बाकी जो हमारे 2 से 3 असील मुर्गियाँ थी तो वो हमारे लिए बच गई। तो उनके बाद हमने उनको सेल कर दिया। उनके बाद जैसे ही हमने अंडों की प्रोडक्शन के लिए अंडे हमने लेने थे, तो वहाँ पे स्प्रे वगैरह जो भी होता है जरासीम ख़त्म करने के लिए वो हमने कर लिया। उनके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह देसी मुर्गियाँ आपके सामने है ऐड कर लिए। उनके साथ साथ हम असील मुर्गियाँ भी उस वक्त से पाल रहे हैं। और अगर आप कम मुनाफा कमाना चाहते हैं कम वक्त के लिए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप कहना चाहते हैं कि हम देसी मुर्गियों को फीड करवाएं, इनको खुराक वगैरह आप
अंडे से भी इनको फीड इनकी हो जाती है। अगर इनके अंडे सेल करें देसी मुर्गियों के, अगर आपका सोच है कि हम अपने घर के लिए रखेंगे तो आपके लिए देसी मुर्गियाँ अंडों के लिए और गोश्त के लिए काफ़ी अच्छे है। अगर आपका ख्याल है कि हम फार्म में अगर असील मुर्गियाँ ऐड करें तो मुनाफा जल्दी करेगी और आपकी अच्छी कीमत देगी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे आपके लिए राय मशवरा ये है कि आप देसी मुर्गियों के साथ असील मुर्गियाँ भी 2 से 3 ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने एक असील मुर्गा और 2-3 असील मुर्गियाँ ऐड किए हैं। हम ऊपर दूसरे फ्लोर पे हमने इन पे रखा है। तो फ़िलहाल आपको मालूमात देनी थी, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये थी मुकम्मल मालूमात के 2024 में देसी और असील मुर्गियाँ किस में ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे अच्छे और प्यारे गाइडलाइन इन तक पहुँच सकें। तो उनके बाद ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल जर्नी पेट हाउस को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा नई मालूमात से बाखबर रह सकें। मिलते हैं कहीं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।